پاکستانی کمیونٹی کا ایک روح پرور اور تاریخی لمحہ مانچسٹر اولڈ ٹریفرڈ میں ایک طویل جدوجہد، قربانیوں اور خلوص نیت کا نتیجہ ہے۔ 13 سال کی مسلسل محنت کے بعد جب کسی خواب میں تعبیر ملتی ہے تو وہ نہ صرف عمارت کا افتتاح ہوتا ہے بلکہ ایک روحانی، سماجی اور ثقافتی مرکز کا قیام ہوتا ہے جس سے نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جی بالکل، 13 سال کی جدوجہد کے بعد فیضان اسلام مسجد کا افتتاح کر دیا گیا اور کونسل سے باضابطہ اجازت مل گئی۔ افتتاح کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جس میں عاشقان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ لندن، برمنگھم، بولٹن، پاکستان سے مختلف سیاسی سماجی شخصیات، علماء کرام، شیوخ اعظام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اب سب لوگوں پہ فرض ہے کہ اب سب دل کھول کے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خاص ڈیوٹی لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے خصوصی طور پہ انہیں چنا ہے۔ مساجد بنانے کی جہاں تک بات ہے، میرے جد امجد خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر خان غریب نواز کے پوتے حضرت خواجہ محمود تونسوی، وہ جہاں بھی جاتے تھے، جس شہر میں جاتے تھے جہاں زیادہ عرصہ اپنے قیام کرنا ہوتا تو ہندوستان تھا، پورا متحدہ ہندوستان تھا۔ تو آپ ایک دفعہ دہرادون تشریف لے گئے، وہاں ہندوؤں کے پاس آپ نے گھر کرایہ کا لیا، تو ہندوؤں سے اس پر رواداری تھی، اسلام تو رواداری کی طرف دیتا ہے، لیکن ہندو بھی اس وقت اخلاقیات کچھ رکھتے تھے کافی زیادہ۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی بغیر مسجد کے۔ اگر ہندو صاحب کا نام لے کے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں بھی مسجد بنا لوں، اس نے کہا بالکل آپ بنائیں۔ ڈیرادون میں مسجد اب بھی وہاں موجود ہے۔ مسجد کی اپنی خصوصیت ہے، جہاں بھی جائیں مسلمان مسجد میں نماز پڑھے۔ گھر میں وہ عبادت نوافل اور چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جو ثواب مسجد شریف کے اندر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد میں نصیب فرمائے۔ سلاسل کے سجادہ نشین جس میں تونسا شریف، مہاروی شریف، چشتیہ شریف کے مشائخ کی خصوصی شرکت، مقررین کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ فقط ایک مسجد نہیں بلکہ تعلیم، تربیت اور تزکیہ نفس کا مرکز ہوگا اور نوجوان نسل کے لیے تعلیم دین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی اقدار سکھانے کا مقام ہے۔ برطانیہ جیسے متنوع معاشرے میں ایسے ادارے محبت، امن اور برداشت کے پیغام کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ اسلامک سینٹر برطانیہ میں موجود پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کی شراکت، اتحاد اور استقامت کی علامت ہے۔ علماء کرام اور مشائخ کی شرکت نے اس تقریب کو ایک روحانی محفل بنا دیا، جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصوف اور اسلامی اخوت کے پیغامات گونجتے رہے۔ ان کی موجودگی سے یہ پیغام ملا کہ دین کی خدمت کرنے والے جہاں بھی ہوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور تونسا شریف کے سجادہ نشین خواجہ ناصر محمود نے پاکستان سے خصوصی شرکت کی۔ ان کے خطاب نے بابرکت تقریب کی روحانی فضا کو مزید مؤثر اور پرنور بنا دیا۔ ان کا پیغام نہ صرف ایمان افروز تھا بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی دلا گیا۔ یہ ادارہ صرف بنانا کافی نہیں بلکہ اسے سنوارنا، سنبھالنا اور زندہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ انہوں نے واضح پیغام دیا کہ یہ ادارہ چند افراد کی نہیں بلکہ پوری امت کی امانت ہے، اور اب ہم سب نے مالی، روحانی اور اخلاقی ہر طرح سے اس کی حمایت کرنی ہے۔ اور بطور ایک سجادہ نشین ان کی بات میں روحانی اثر اور نسبت کی خوشبو کے الفاظ نے کمیونٹی کے دلوں کو چھو لیا، اور یہ کہنا بجا ہوگا جب مشائخ اعظام خود چل کر آئیں تو امت کو جھنجھوڑیں تو یقیناً وہ لمحے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور انہوں نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ملک پاکستان اور غزہ کے، فلسطین کے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔